اللہ اللہ کلیجہ منہ کو آئے گا، اگر سنو گے تو دل پھٹ جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنا نام بدل کے فیس بک پہ آئی ڈی بنا لی، نام تھا مان لو عبدالصمد خان، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی نام رہا ہوگا، تو اس نے نام کر دیا سمیر خان، سمجھ رہے ہیں آپ، نام چینج کر دیا، چینج کر کے آئی ڈی بنائی۔ اے لوگو ذرا غور کرنا، آئی ڈی بنا لی، یہی کام تھا نئی نئی لڑکیوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا، نئی لڑکیوں سے دوست بنانا، ان کو دوستی کرنا۔ ایک دن تلاش کر رہا تھا لڑکیوں کی لسٹ میں، کوئی لڑکی کا نام آیا، فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیا، اے لوگو ادھر سے لڑکی نے ایکسیپٹ کر لیا، دونوں کی چیٹ چلنے لگی، دونوں کی فیس بک پہ دوستی ہو گئی، دونوں میں محبت کے جال پھیل گئے۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، ادھر سے لڑکا خوش ہے کہ مجھے میری گرل فرینڈ ملی ہے، ادھر سے لڑکی خوش ہے کہ مجھے بوائے فرینڈ ملا، لیکن لوگوں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ ایک غلط کام کرنے والوں، کبھی کبھی جو جال پھیلایا جاتا ہے، انسان اپنے جال میں خود ہی پھنس کے رہ جاتا۔ اے لوگوں 11 مہینے تک لڑکی سے چیٹ کرتا رہا، 11 مہینے تک وہ لڑکی اس لڑکے سے چیٹ کرتی رہی، وہ گندی گندی باتیں ہوتی رہی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اے لوگوں وہ فحش گوئیاں ہوتی نہیں کہ جو آپ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو، اس لیے کہ جب دوستی ہو گئی تو لڑکا بھی ساری حدوں کو پار کر گیا، لڑکی بھی ساری حدوں کو پار کر گئی۔ اے لوگوں وہ گندے گندے جملے ایک دوسروں میں، وہ گندی گندی باتیں ایک دوسروں میں جو کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اے لوگوں اگر دل لگتے ہو تو کان کھول کے سنو، یہ 11 مہینے تک دوستی چلتی رہی، 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ لگا تو لڑکی نے لڑکے سے کہا کہیں ہم مل کے ملاقات کر لیتے، ایک دوسرے کو آج تک دیکھا نہیں ہے، کہیں پہ ایک دوسرے سے مل کے ملاقات کر لیتے، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، دونوں نے دیکھنے کی تمنا کی، دونوں نے دیکھنے کی اچھا ظاہر کی، لڑکا بھی اس چیز پر راضی ہو گیا، لڑکی بھی اس چیز پر راضی ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے، ایک دوسرے سے ملاقات کر لی جائے۔ اے لوگوں ایک جگہ سیٹ کر لی گئی، ایک جگہ متعین کر لی گئی، لڑکی سے کہہ دیا گیا فلاں جگہ پر آ جانا، وہاں پر میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچوں گا۔ اے لوگوں لڑکا بھی تیار ہے، لڑکی بھی تیار ہے، ہم جو موبائلوں پہ بہت دوستیاں کر رہے ہیں، ایک بندے کی ایک لڑکے کا میں دیکھتا ہوں کہ 50 لڑکیاں دوست بنی ہوئی ہیں، سب سے چیٹ کر رہا ہے، سب سے چیٹنگ چل رہی ہے، سب کو جو ہے بات کر رہا ہے، سب سے دوستیاں کر رہا ہے، جس سے جو چاہا کہہ دیا۔ سنو، جب لڑکے اور لڑکی نے ملنے کا وعدہ کر لیا، 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے میں ملنے کی ایک جگہ متعین ہو گئی، اس اکیلی سنسان جگہ پر لڑکی بھی پہنچی ہے، اپنے چہرے پہ نقاب باندھ کے، لڑکا بھی خوشی خوشی اچھے کپڑے پہن کر پہنچا ہے، لڑکا ادھر سے جا رہا ہے، لڑکی ادھر سے جا رہی ہے، ہاتھ میں لڑکے کے گلاب کا پھول ہے، لڑکی کو پیش کروں گا، لڑکی بھی جا رہی ہے، آج میری ملاقات اس سے ہونے والی ہے جس سے 11 مہینے سے میں دوستی میں لگی تھی۔ لڑکی کی بھی خوشی کا عالم نہیں، لڑکی نے جلدی جلدی سے گھر پہ کھانا بنایا، ماں نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ بیٹی نے کہا میں کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہوں۔ ماں آج مجھے کچھ تیاریاں کرنا، کچھ کالج کے اندر مجھے جلدی جانا۔ ماں بھی تیاری میں لگ گئی بیٹی کے، جا۔ اللہ اللہ بھائی بولا بہن مجھے بھی کہیں جانا، مجھے بھی ضروری ہے، میرے دوستوں کی بڑی خاص میٹنگ ہے، مجھے دوستوں کی خاص میٹنگ میں جانا، ہو سکتا ہے کہ دوپہر کو بھی نہ آ پاؤں، اے بہن مجھے ناشتہ کرا دے۔ اللہ اللہ بہن کہہ رہی ہے مجھے بھی جانا، میرے بھی کالج میں کام کچھ زیادہ آج، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی آنے میں دیر ہو جائے۔ بہن نے ناشتہ تھوڑا ہیوی کر کے بنایا، یعنی جو کھانا ہو ناشتہ دو نہ ہو جائے، اپنے بھائی کو کھانا کھلایا، بھائی نے بھی کھانا کھایا، بہن نے بھی کھانا کھایا۔ اے لوگوں بہن اپنے کالج کو نکلی، لڑکا اپنے دوستوں سے میٹنگ کرنے کے لیے نکلا۔ اے لوگوں نکلے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی تھی،
نہیں کہ لڑکی ذرا غور کرنا اس جگہ پر پہنچ گئی, چہرے پہ نقاب بندھا ہے, جس جگہ لڑکے نے بلایا تھا لڑکا بھی اس جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ کے لڑکی کو بلایا تھا, دونوں لوگ ایک جگہ پہ حاضر ہو گئے. اے لوگوں ذرا غور کرنا, لڑکی کے چہرے سے نقاب بندھا ہے, لڑکی جا کے کڑی ہو گئی, لڑکے کے ہاتھ میں پھول ہے, لڑکا جا کے کڑا ہو گیا, دونوں کی ملاقات ہوئی. اے لوگوں لڑکا بولا لڑکی سے اب تم اپنے چہرے کا نقاب ہٹاؤ, لیکن لڑکی کی نگاہ جیسے ہی لڑکے پہ پڑی لڑکی حیرت میں رہ گئی, خاموش ہو گئی, لڑکی بول نہیں رہی تھی. لڑکا افسوس کر رہا, لڑکا حیرت میں ہے, 11 مہینے تک تو رات بھر نہیں سوتی تھی, 11 مہینے تک تو پوری رات ہماری چیٹ چلتی تھی, لیکن جب آج میں تیرے سامنے آ گیا ہوں تو اب بات کرنا کیوں نہیں چاہتی ہے, اب ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتی ہے. چہرے سے نقاب ہٹا اور اپنا جلوہ دکھا, چہرے سے نقاب ہٹا, مجھے اپنے حسن میں کھو جانے دے, اتنا کہنا تھا. لیکن لڑکی بڑی خاموش ہے, لڑکی گھبرا ہے, لڑکی کی نگاہیں جھکی ہیں, لیکن لڑکا پہچانتا نہیں, لڑکا سمجھ نہیں پاتا. لڑکی نے اس سے کہا پھر بات ہوگی, میں جلدی میں ہوں. لڑکی واپس چلتی بنی, لڑکی دگے پیو واپس آ رہی تھی, جیسی واپس آنے لگی لڑکے نے آگے جا کے راستہ اس کا گھیر لیا, اس کے آگے کھڑے ہو گیا. ارے 11 مہینے بے قرار رہا ہوں, آج تم نے خود سے ڈیمانڈ کی ہے, اگر میں آج تیرے پاس آیا ہوں تو چہرے سے نقاب کیوں نہیں ہٹائی. لڑکی کی گھبراہٹ کا عالم نہ تھا, لڑکی کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. لڑکی بولی پھر کبھی چہرہ دیکھ لینا, مگر لڑکا اصرار کرنے لگا. لڑکی وہاں سے بھاگنے لگی, لڑکی ایسے بھاگ رہی تھی کہ جیسے شیر کو دیکھ کر کے کوئی جو ہے بھاگتا ہے, جیسے شکاری کو دیکھ کر کے شکار بھاگتا ہے. اے لوگوں ذرا غور کرنا, جب لڑکی بھاگنے لگی لڑکے نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے سر پہ جو دوپٹہ رکھا ہوا تھا, جو نقاب اس کے چہرے پہ بندھا تھا, اس نے ہاتھ اس کے سر پہ مارا اور وہ نقاب اس کا اپنے ہاتھ سے نوچ لیا, اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا. جیسے ہی نقاب کھینچا لڑکے کی حیرت کی انتہا نہ رہی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جب نقاب لڑکی کا اترا تو کیا دیکھا, سامنے سگی بہن کھڑی ہے. کون کھڑا؟ سگی بہن, جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ناشتہ کرا کے آئی تھی. 1 گھنٹہ پہلے بہن کہہ رہی تھی بھائی میرے کالج میں کچھ مجھے ضروری کام ہے جانا. کالج کا کام نہیں تھا, وہ اپنے یار سے ملنے کے لیے آئی تھی. اسے کیا پتا تھا میرا یار میرا سگا بھائی ہے. فیس بک پہ چیٹنگ چلتی تھی نا, پتا نہیں تھا. جو بھائی اپنی بہن کے ہاتھ سے ناشتے کر رہا تھا, وہ جو بہانے لے رہا تھا کہ مجھے میٹنگ میں جانا ہے, اس کو میٹنگ میں نہیں جانا تھا, اسے اپنی محبوبہ سے ملنا تھا. مگر اس کو کیا پتا ہے کہ رب کس موڑ پہ لا کے کھڑا کرنے والا ہے. سگی بہن کو دیکھا, ماتھا پکڑ لیا. تو جس سے میں 11 مہینے تک بات کرتا تھا. لڑکی بڑی ہاں وہ میں تھی, مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ میں 11 مہینے تک تجھ سے بات کرتی تھی. بھائی اگر میں نے فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنایا ہوتا تو آج اس موڑ پہ آ کے نہ کھڑی ہوتی. اگر میں نے شریعت رسول کو اپنایا ہوتا تو آج اس موڑ پہ آ کے نہ کھڑی ہوتی. بھائی کہہ رہا تھا بہن اگر میں نے بھی شریعت مصطفیٰ کو نہ اپنایا ہوتا تو آج میں اس موڑ پہ نہ کھڑا ہوتا. ہائے کس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. لڑکا کہہ رہا تھا آج زمین پھٹ جائے تو میں زمین کے اندر دھس جاؤں. لڑکی کہہ رہی تھی بھائی اگر ہم نے شریعت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہوتا تو آج اللہ نے ہمیں یہ دل نہ دکھایا ہوتا. ہم نے شریعت کی دھجیاں اڑائی تو رب نے ہمیں یہ دل دکھایا. لڑکا توبہ کرتا جا رہا تھا, رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا فرمان برحق ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے گھر میں خیانت کرو گے تو بدلہ تمہارے گھروں سے دیا جائے گا. اے لوگو آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں,
آج میری بہنیں اور میرے بھائی خدا کی قسم اس گناہ میں بہت ملوث ہیں کہ ہماری فیس بکوں پر بہت دوستیاں چل رہی ہیں، 50 دوست بنے ہوئے ہیں، لڑکی کے بھی 2-4 دوست بنے ہوئے. گاؤں میں تو بہتر ہے، لوگوں شرم و حیا کے پردے ہیں، لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑے موبائل نہیں ہیں.